ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں لگتا ہے میں خفا ہوں، نہ تو میں نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے کہ دنیا کے کہے پہ یقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو رائے گاہ چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں میں دور لگتا ہوں، میں قریب ہی ہوں اور میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی باتوں سے مایوس ہو گئے ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو شک میں مبتلا ہیں اور در حقیقت میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں۔ دنیا کی باتوں سے مایوس ہو گئے ہو، کیا تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں؟ جب معاملات اس کے کن پہ آ رکتے ہیں، تب دنیا کی رائے معنی نہیں رکھتی۔ جب تم سجدے طویل کر لیتے ہو اور شکوے مختصر، تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کے علم میں نہیں ہوتے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں۔ جب تم لوگوں کے انکار کرنے کے بعد بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہو، جب کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں رہتی، تب اللہ خفیہ ذریعہ بناتا ہے۔ پتہ ہے اللہ کب تمہارے لیے مدد بھیجتا ہے؟ جب تم ناممکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم لوگوں کے انکار کرنے کے بعد بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہو، جب تمہیں بے بسی چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے۔ معجزے نہ ہوتے تو اللہ ہمیں پہلے ہی ہمارے نصیب کی حقیقت بتا دیتا تاکہ ہم اسے بدلنے کے لیے محنت نہ کریں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تو ہمارے لیے خاص طور پر یہ دعائیں بنائیں تاکہ ہم یہ سوچ کر کوشش کرتے رہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ غلط لوگوں سے محبت ہی تمہیں اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے، اور جب تم اللہ کی محبت تک پہنچ جاتے ہو، تب اللہ تمہیں اس انسان سے نوازتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جو تم سے محبت کرتا ہے، اللہ کی پسند تو کبھی بھی معمولی نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کے منصوبوں سے نہیں گھبراتے، کیونکہ لوگ بھی وہی کر سکتے ہیں جو اللہ نے ان سے کروانا ہے، اور تمہیں تو معلوم بھی نہیں کہ کیسے اللہ نے ان لوگوں کی پیدا کی ہوئی رکاوٹوں سے گزار کر ہی تمہیں نوازنے کے منصوبے بنا رکھے ہیں۔ دنیا تمہارے اور اللہ کے درمیان کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تب وہ اپنی مدد بھی ان ذریعوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتے۔ جب ہم توکل کرتے ہیں تو اللہ ایسے پوشیدہ طریقوں سے ہمارے کام کرتا ہے جنہیں نہ ہم دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ اللہ وہ جو روح میں بستا ہے، دل پھر کیسے اسے بھول سکتا ہے۔ دعا جیسی اور کوئی دوا نہیں، سجدوں جیسی اور کوئی شفا نہیں۔ اس انتظار کے بعد اللہ نے تمہارے لیے وہی لکھ رکھا ہوگا جس کے انتظار میں تم ہو۔ انشاءاللہ کچھ تو ہے جو اللہ یہاں تک لے آیا ہے تمہیں، کوئی تو اجر ہوگا جس کے لیے اتنے درد سے گزارا ہے تمہیں۔ وہ چاہتا تو تمہیں مکمل نا امید کر دیتا،
کیوں پھر اس نے یقین کی پہیلی میں الجھا رکھا ہے تمہیں؟ ہر کسی کو نہیں ملتا موقع جائے نماز تک آنے کا، کوئی تو وجہ ہے جو اس نے ان سجدوں کے لیے چنا ہے تمہیں۔ کیوں لیتے ہو تم اس کے معاملے میں لوگوں کی رائے؟ پھر اس نے تو سارے زمانے سے جدا رکھا ہے تمہیں۔ وہ دیر کرتا ہے جب اسے بے حد پسند آ جائے کسی کی آواز، وہ توفیق دے رہا ہے، یعنی اسے منانا آ گیا ہے تمہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے تمہاری چاہ کو ہی صلہ تمہارا، یوں ہی تھوڑی نہ دعاؤں میں صبر کرنا آ گیا ہے تمہیں۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اس لیے اس نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا ہے تمہیں۔ کون لازم ہو جاتا ہے جہاں پہنچ کر ایسے مقام پہ وہ کھڑا کیے ہوئے ہے اب تمہیں۔ یہ جس آزمائش کو حادثہ سمجھ رہے ہو نا، یہ تو اللہ کی تمہیں معجزوں تک لانے کی ترکیب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں قبول کروں گا، تو جو اس کے بعد بھی نہ مانگے وہ بد نصیب ہے۔ توفیق دعا ہی دلیل ہے اس کے کن کی، لگاؤ پھر صدا، کیونکہ وہی تمہارا نصیب ہے۔ اکیلے نہیں ہو تم، وہ ساتھ ہے ہر پل تمہارے، اس کی مدد اگلی سانس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وہ کیوں نہ دے سکے گا تمہیں چاہ تمہاری، جس کی ملکیت میں شمال اور جنوب ہے، سارا جہاں ہے۔ کبھی کبھار ہمارے پاس آنسوؤں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی التجا، نہ کوئی شکوہ، بس خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور زار زار بہتے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ دل تب اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہیں۔ اتنی طرف ہوتی ہے کہ اس طرف کے سامنے ہر دعا، ہر فریاد چھوٹی لگتی ہے، اور تب جی چاہتا ہے کہ بس اللہ یوں ہی سمجھ جائے، اللہ کو یوں ہی پتہ چل جائے کہ کتنی شدت سے ہمیں اس کے معجزوں کی ضرورت ہے، کتنی شدت سے اس کی مدد کا انتظار ہے۔ اور شاید اس سے خوبصورت کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا جب زبان خاموش رہے اور ہمارا اللہ سب سن لے، وہ نظریں پڑھ لے اور سب سمجھ جائے۔ آنسوؤں سے بڑی شاید کوئی بھی نعمت نہیں، آنسوؤں سے بڑی شاید کوئی بھی دعا نہیں۔ صحیح کہتے ہیں، انسان پورے کا پورا اپنی آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے، کیونکہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ رہتا ہے ان کی آنکھیں بھی اتنی ہی پرکشش ہوتی ہیں۔